ان کیا اما بعد تعین بحث سے گفتگو چل رہے تھے اس میں کہ اجازت کاشف ہے یا ناقل. ٹھیک ہے، تو اجازت کی کاشفیت والوں کی طرف سے ایک تعویل آیا تھا کہ اصل میں اجازت کیا ہے، یعنی کہ مسئلہ کیا رہا تھا. اجازت کو کاشف ماننے سے شرط متاخر ہونا لازمتا ہے، اور شرط متاخر تو محال ہے، لہٰذا اس کی محالیت تو بچنے کے لیے کیا تعویل کیا تھا کہ صاحب جواہر وغیرہ نے تعویل یہ کیا تھا کہ اصل میں نفس رضا شرط نہیں ہے، بلکہ ملحوق برضا، لحوق و رضا کا جو عنوان ہے وہ شرط ہے. یہ بحث کر رہے تھے. تو اب اس کے بعد اس رائے کو تو مان لیا، حالانکہ مصنف نے کیا اشکال کیا تھا اس کے اوپر. اشکال یہ تھا کہ یہ جو ہے ادلے کے خلاف ہیں. اگر کہ یعنی اتحادے کے مسئلے میں، غسل کے مسئلے میں ٹھیک ہم اس نظرے کو مان سکتے ہیں کہ لحوق الغسل شرط ہے، لیکن یہاں رضا کے مسئلے میں کیونکہ ادلے سے ثابت ہیں، ادلہ عقلیہ سے بھی اور نقلیہ سے بھی کیا ثابت ہیں، نفس رضا شرط ہے، لحوق رضا شرط نہیں ہے، لہٰذا یہ نظریہ غلط ہے. لیکن صاحب جواہر وغیرہ نے کیا فرمایا کہ لحوق و رضا شرط ہے. اب لحوق و رضا شرط ہے تو اس کے پیچھے ایک اور بھی ایک فرعی مسئلہ آ جاتا ہے. ایک فرعی مسئلہ انہوں نے صاحب جواہر نے بیان کیا کہ کیونکہ ہمارے نظر میں لحوق و رضا شرط ہے کہ عقد کے اوپر رضا کا عنوان لائق ہونا چاہیے، لہذا کبھی ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو عقد کرتے وقت عاقد کو پتہ چل جاتا ہے، متعاقدین کو، کیونکہ فضولی ہے، یہ دونوں فضولی ہے یا ان میں سے ایک فضولی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ مالک راضی ہو جائے گا، مالک کی رضا باطنی کا علم ہے. اور ہم یہ کہا کہ مالک کی رضا باطنی کی طرح میں عقد فضولیت نہیں، کیونکہ ہم پہلے کہا تھا نا کہ مالک کی رضا باطنی حاصل ہو تو کیا یہ فضولی ہے یا نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ رضا باطنی ہونے کی طرح میں پھر فضولی نہیں ہے. اچھا، مالک کی رضا باطنی ہے تو پھر وہ عقد فضولی کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن مصنف وغیرہ نے کیا فرمایا، رضا باطنی ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ فضولی رہ جاتا ہے. اب یہاں پر یہ فضولی بھی ہے اور مالک کی رضا باطنی کا علم ہے، تو اس صورت میں صاحب جواہر نے فرمایا کیونکہ شرط نفس اجازت شرط نہیں ہے بلکہ لحوق و رضا شرط ہے، اس وجہ سے آپ کو رضا باطنی کا پہلے سے علم ہونے کی صورت میں پھر اس مال میں تصرف کرنا بھی جائز ہے. اور اب جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ فضولی کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے، اجازت سے پہلے فقط عقد کرنا چاہیے فضولی کے لیے، لیکن فضولی کو حق یہ حاصل نہیں کہ مال میں تصرف کریں. مال میں تصرف جائز ہونے کے لیے کیا شرط ہیں، حتماً رضا حاصل ہونا شرط ہے. جب تک رضا حاصل نہ ہو وہاں پر تصرف سرے سے جائز نہیں ہوتا. ہاں عقد جائز ہونا الگ مسئلہ، ٹھیک ہے نا. لیکن صاحب جواہر کیا فرما رہے ہیں، اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ مالک بعد میں اجازت دے گا، آپ کو کنفرم ہے کہ انشاءاللہ بعد میں مالک اجازت دے گا، تو پھر اس احتمال کے تحت کیا کر سکتے ہیں، پہلے سے ہی آپ کی اجازت دیا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اس مال میں تصرف کرنا بھی جائز ہے. کیوں تصرف کرنا جائز ہے، اس لیے تصرف کرنا جائز ہے کیونکہ آپ کا اس علم کی وجہ سے آپ کے عقد پر کیا آیا، لحوق و رضا کے عنوان آیا. کہ خود رضا حاصل نہیں ہوا ہے اور وہ شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے، لحوق و رضا شرط ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رضا آنے والا ہے، تو پھر آپ کے اسی علم کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، آپ کے عقد پر لحوق و رضا کے عنوان خود آ جائے گا. جب آ جائے گا تو گویا کہ آپ کا عقد اللہ تعالیٰ پہلے سے بن چکا ہے، لہٰذا تصرف کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے. یہ صاحب جواہر وغیرہ نے فرمایا ہے. وقت التزم بعضهم کا شرح ہے صاحب جواہر کی طرف، یعنی کہ بعض علماء اعلام نے تسلیم کیا ہے. التزم کا معنی یعنی مان لیا ہے اس بات کو، اس بات کو انہوں نے قبول کیا ہے. بعضهم سے مراد یعنی صاحب جواہر کس بات کو قبول کیا انہوں نے، بما یتفرع علی ھذا، اس مسئلے کو یا اس حکم کو انہوں نے مان لیا ہے کہ یتفرع علی ھذا، جو اس مسئلے کے اوپر موقوف ہیں. یعنی کہ ایسا مسئلہ ہے، فرعی مسئلہ ہے جو اس کے اوپر اس کی بنیاد اس پر ہیں. یعنی بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، بعض اصول اور قواعد ہوتے ہیں اور احکام کی بنیاد ان قواعد اصول پر مبنی ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی ایک اصل ہے، وہ اصل کیا ہے صاحب جواہر کے نظر میں، کہ اصل رضا شرط نہیں ہے، اور کیا شرط ہے پھر، عنوان رضا کا لاحق ہونا شرط ہے. یہ تو اصل ہوا نا. اب اس اصل کی بنیاد پر ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے، اور وہ مسئلے کی بنیاد اس اصل پر ہے. وہ مسئلہ کیا ہے، وہ یہ ہے، من بیان ہے، اس مسئلے کی بنیاد بیان ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہ اذا علم المشتری، کہ اگر پہلے سے مشتری کو پتہ چل جائے، کون سا مشتری کو، کہ اس مشتری کو جس نے فضولی سے خرید لیا ہے. بائع فضولی ہے، مشتری اصل ہے، تو مشتری نے فضولی سے مال خریدا ہے، اصل مالک سے تو نہیں خریدا ہے نا. تو پھر فضولی مشتری کو ابھی تک اجازت حاصل نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ اس مال میں تصرف کریں. کب تک،
جب تک مالک اصلی کی اجازت نہ آ جائے مشتری کو اس کے مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ انہ اذا علم المشتری، مشتری کو پہلے سے پتہ ہو، کیا پتہ ہو؟ ان المالک للمبیع سیجیز العقد، سیجیز العقد، کہ اس مبیع کا مالک یعنی جس مبیع کو میں نے خرید لیا ہے قبولی سے، اس کا مالک سیجیزو کا سین کس کے لاتا ہے؟ استقبال کے لاتا ہے نا، سین استقبال قریب کے لاتا ہے، کہ انشاءاللہ ابھی تک تو اس مبیع کے مالک کی اجازت مجھے حاصل نہیں ہے، اس کی رضا کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ان قریب مستقبل قریب میں کیا کرنے والا ہے؟ مبیع کا مالک رد نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ اجازت دے دے گا۔ اگر یہ پتہ اس کو پہلے سے ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ حل لہ التصرف فی المبیع، پھر اس مشتری کو مبیع میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، تصرف کر سکتا ہے۔ کہ کس بنا پر تصرف کر سکتا ہے؟ فقط اسی مستقبل میں اجازت دے گا کی بنیاد پر کیا ہوا؟ پھر اجازت دے گا کی بنیاد پر کیا حاصل ہوگا؟ پھر اس اجازت دے گا کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ آپ کے عقد پر لحوق کا عنوان آ جائے گا، کیونکہ شرط نفس رضا نہیں ہے جو کہ وہ تو بعد میں آنے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ لحوق و رضا ہے، اور آپ اجازت دے گا کہ احتمال کی وجہ سے آپ کے عقد پر کیا عنوان آئے گا؟ لحوق و رضا کا عنوان آ جائے گا، اس بنا پر حاجی حل لہ تصرف فی المبیع، اس مشتری کو مبیع میں تصرف کرنا حلال ہے۔ کس بنا پر تصرف کریں گے؟ پھر بمجرد العقل، فقط اسے عقد کی وجہ سے، اگر چیز عقد کے اوپر اجازت نہیں ہوئے، اس عقد کے اوپر مالک کی رضا شامل حال نہیں ہے، بلکہ فقط ابھی تک کیا ہوا ہے؟ عقد حاصل ہوا ہے، لیکن اس سے مجرد عقد کی بنیاد پر مشتری کیا کر سکتا ہے؟ مبیع میں تصرف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عقد کے اوپر لحوق کا عنوان آیا۔ کیوں آیا؟ اس احتمال کی وجہ سے آیا کیونکہ مستقبل میں بعد میں مالک نے اجازت حتماً دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب مصنف کیا دیتے ہیں؟ وفیہ ما لا یخفی، لیکن اس میں جو اشکال ہے وہ واضح ہے، اس میں مخفی نہیں ہے۔ کیا اشکال اس میں؟ اشکال یہ ہے کہ من المخالف للادلہ، کہ صاحب جواہر کا یہ مسئلہ ہے ادلہ شرعیہ کے مخالف ہیں، یعنی کہ ادلہ شرعیہ کے ساتھ منافات پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ لأن الادلة الشرعیہ تدل على ماذا؟ الادلة الشرعیہ سواء كان نقلیات او عقلیات تدل على ان نفس الرضا هو شرع لا لحوق الرضا۔ یہ کہاں ادلہ شرعیہ کیا کہتا ہے؟ لحوق شرط نہیں بلکہ نفس رضا شرط ہے، لیکن آپ کس بنا پر فتویٰ دے رہے ہیں؟ لحوق و رضا شرط ہونے کی بنیاد پر، جو کہ ادلہ شرعیہ کے مکمل مخالف ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ تو ہو گیا کل کے مسئلے کا تھوڑا تتمہ تھا، ختم ہو گیا۔ اب آتا ہے مصنف کا جواب ان کے قول ثانی کے اوپر، کیونکہ ہم نے آپ کی شاید آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جو افراد عقد فضولی کے اندر اجازت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کاشف، تو کاشف سمجھنے والوں نے کتنے قسم کے ادلہ بیان کیا تھا؟ 3 قسم کے ادلہ بیان کیا تھا۔ اب تک ہم کون سے قول کا جواب دے رہے ہیں؟ دلیل اول کا۔ اب تک ان کے پہلے دلیل کا جواب دے رہے ہیں، ابھی تک باقی 2 دلیل کا جواب آیا نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ پہلے دلیل کیا تھا؟ پہلا دلیل یہ تھا کہ اوفوا بالعقود کا تقاضا یہ ہے کہ عقد خود بما ہوا علت تامہ ہونا چاہیے، اس کے علت تامہ ہونے میں کسی اور چیز کو داخل نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت کو ناقل مانیں کہ اجازت کے بغیر عقد کے ذریعے سے نقل ملکیت نہ ہو تو کیا لازم آتا ہے؟ پھر عقد کا علت تامہ نہ ہونا لازم آتا ہے، بلکہ علت تامہ ہونے کے لیے کوئی اور چیز بھی ملانا پڑتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ اوفوا بالعقود کے خلاف ہے۔ اس کا ہم جواب دے رہے تھے، اس کا جواب دے رہے تھے۔ اب آتا دوسرا دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ دلیل ثانی، ان کی دلیل ثانی یہ ہے کہ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ عقد کے مضمون پر رضامندی کا اظہار کرنا۔ جب مالک کسی عقد کے اوپر اجازت دیتا ہے تو اس اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقد کے مضمون پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اور عقد کا مضمون کیا ہے؟ عقد کا مضمون ہے نقل ملکیت۔ کب نقل ملکیت؟ حین العقد، جس دن عقد وجود میں آیا اسی دن نقل ملکیت ہونا، یہ عقد کا مضمون ہے، یہ ان کا دلیل ہے۔ لہذا اس بنا پر جب عقد کا مضمون ہی جب یہ ہے کہ جس دن عقد ہوگا اسی دن نقل ملکیت ہوگا، تو نتیجہ میں پھر اجازت کیا بنے گا؟ اجازت کاشف بنے گا، کیونکہ نقل ملکیت تو عقد کے دن ہوا ہے، لیکن بعد والا اجازت اسی کو کشف کرے گا۔ یہ ان کا دلیل ہے، دلیل ثانی ہے۔ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم بات دیتے ہیں۔ ہاں جی، وَيَرِدُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، ان کے اس وجہ ثانی پر اشکال آتا ہے، وہی یہ رضا کا اجازت کا مطلب عقد کے مضمون کے اوپر اجازت دینا ہے
اس کے رضا کا اظہار کرنا ہے، اور مضمون عقد کیا ہے؟ نقل ملکیت من حین العقد. یہ ہے اس کا جواب. اولاً پہلا اشکال، اس جواب پر ان کی دلیل پر پہلا اشکال ہمارا یہ ہے. کیا ہے پہلا اشکال؟ ان الاجازت وان کانت رضا بمضمون العقد. آپ کی ایک بات کو ہم قبول کریں گے، یعنی آپ نے دو دعویٰ کیا ہے نا. نمبر ایک، اجازت کا مطلب ہے عقد کے مضمون پر رضا و راضی ہونا، اور دوسرا دعویٰ آپ کا کیا ہے؟ عقد کا مضمون کیا ہے؟ نقل ملکیت من حین العقد. ٹھیک، تو آپ کا پہلا مقدمہ ہم قبول کریں گے، آپ کی پہلی بات کو ہم تسلیم کریں گے کہ ٹھیک ہے، اجازت کا مطلب کیا ہے؟ عقد کے مضمون پہ راضی ہونا. نحن نسلم هذه المقدمہ، اس مقدمے کو ہم تسلیم کریں گے. لیکن جو دوسرا مقدمہ آپ نے فرمایا عقد کے مضمون کی تشریح کرتے ہوئے کہ عقد کے مضمون کیا ہے؟ عقد کے مضمون یہ ہے کہ نقل ملکیت ہو کس دن؟ جس دن عقد ہو اسی دن نقل ملکیت ہو. یہ قید، یعنی ایک قید کے ساتھ نقل ملکیت. یعنی عقد کا مضمون مجرد نقل ملکیت نہیں ہے، بلکہ نقل ملکیت ہونے میں ایک اضافی قید بھی لگا دیا آپ نے. کس چیز کا قید؟ زمانے کا قید. کہ نقل ملکیت کس زمانے میں ہونا چاہیے؟ اس کی عقد کے زمانے میں ہونا چاہیے. تو لہٰذا ہم اس کے مقید کو مانیں گے، قید کو نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے کہ عقد کا مضمون نقل ملکیت ہے، یہ واضح ہے، لیکن اس کے مضمون کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ کب نقل ملکیت ہو، اس کی عقد کے دن ہو. اس بات کو ہم تسلیم، یعنی اس قید کو ہم نہیں مانیں گے. مقید کو تو ہم تسلیم کریں گے، لیکن اس کے لیے جو آپ نے اضافی زمانے کی قید لگا دیا ہے، زمانے کی قید کو تسلیم نہیں کریں گے. تو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ زمانہ ٹھیک ہے، زمانہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ زمانے کے بغیر تو کوئی فعل بھی انجام نہیں پاتا ہے. کیونکہ جب انسان ماضی زندگی گزار رہے ہیں تو انسان کا ہر فعل کے لیے کیا چاہیے؟ یا ایک زمان ہونا چاہیے، ایک مکان ہونا چاہیے. زمان و مکان کے بغیر ہم کوئی بھی فعل انجام. تو ٹھیک ہے، اب ہم زمانہ ضروری ہے، لیکن کس حد تک؟ فقط ایک ظرف ہے، یعنی عقد کوئی نہ کوئی زمانے میں تو انجام پائے گا نا. یعنی عقد آپ ایسا عقد انجام دے جو کسی زمانے میں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا عقد کے وجود میں آنے کے لیے زمانہ چاہیے. تو لہٰذا زمانہ عقد کے لیے ضرب ہے، یہ بات درست ہے. لیکن یہ زمانہ عقد کے لیے قید نہیں ہے. زمانہ عقد کے لیے قید نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ نقل ملکیت حتماً اس کو اسی زمانے کے ساتھ مقید کریں کہ حتماً کب ہونا چاہیے نقل ملکیت؟ اسی زمانے میں ہونا چاہیے. اس بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو لہذا ان الاجازہ و ان کان الرضا بمضمون العقد، ٹھیک ہے، یہ بات ہم تسلیم کریں گے کہ اجازت کا مطلب عقد کے مضمون پہ راضی ہونا ہے، یہ بھی ہم تسلیم کریں گے. الا، مگر عقد کا مضمون کیا ہے؟ اس میں جو آپ نے تشریح کیا ہے کہ ان مضمون العقد لیس هو النقل من حینہ. لیکن عقد کے مضمون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عقد کا مضمون کیا ہے؟ نقل ملکیت ہے. کب؟ جس دن عقد انجام پائے اسی دن نقل ملکیت. یہ والی بات ہم نہیں مانیں گے، یہ اس کا مضمون نہیں ہے. حتی یتعلق الاجازت والرضا بذلک النقل المقید، تاکہ آپ مالک کی اجازت کس پر تعلق ہو جائے؟ اس عقد کے مضمون پر. کون سے مضمون پر؟ کیونکہ مقید مرکب ہو. یعنی کہ ہم عقد کے مضمون کو مرکب نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں نقل ملکیت کے ساتھ اضافی کیا ہو، زمانہ بھی شامل ہو، بلکہ عقد کا مضمون فقط نقل ملکیت ہے. ہاں جی، حتی یتعلق الاجازت، تاکہ مالک کی اجازت تعلق ہو جائے، والرضا، اور مالک کی بات والے رضا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ بذالک النقل المقید، اس نقل مقید کے ساتھ کہ جس میں کس کو قید لگایا ہو آپ نے؟ اسی زمانے کو قید لگایا ہو. یہ نہیں ہے کہ بکون، یعنی مقید کس کے ساتھ مقید؟ کہ بکون نقل فی ذالک الحال، کہ نقل ملکیت کس حال میں ہو؟ اسی عقد کے زمانے میں ہو. یہ والے قید شامل نہیں ہے مضمون میں. یعنی اقبال بھائی اگر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اجازت کا مطلب ہے کہ عقد کے مضمون پر رضا، اور عقد کے کون سے مضمون پر؟ کہ صرف نقل ملکیت پر رضا ہے، نہ کہ اس نقل ملکیت پر جو کہ عقد کے زمانے میں انجام پایا ہوں. یہ زمانہ اس کے وجود کے اندر قید، بلکہ فقط نقل ملکیت پر راضی ہونا ہے. نقل ملکیت مقید پر راضی ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بل ہوا تو مراد یعنی مضمون العقد، بلکہ مضمون عقد کیا ہے؟ وہ نفس النقل، فقط اکیلا نقل ہے، نقل ملکیت عقد کا مضمون ہے. مجرد عن ملاحظت وقوع فی زمان، اور وہ خالی ہے، اس میں کوئی قید نہیں. مجرد عن القید، آپ نے قید لگایا تھا نا کہ نقل کب ہو؟ عقد کے زمانے میں ہو. لیکن ہم کہیں گے کہ عقد کا مضمون یہ نہیں، بلکہ عقد کا مضمون فقط کیا ہے؟ اکیلا نقل ملکیت ہے، مجرد عن وقوع فی زمان، اور اس کا کسی زمانے میں واقع ہونا اس کے مضمون کے اندر شامل
نہیں ہے، اس کے اندر قید نہیں ہے کہ حتماً اس نقل کو کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ کیا کرے کہ حتماً نقل اس زمانے میں ہونا چاہیے، میں نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الزَّمَانُ مِن ضروریات انشاء العقد، بلکہ زمانہ کیا ہے؟ عقد کے انشاء کرنے کی ضروریات میں سے ہیں، کیونکہ ہر فعل کے لیے زمانہ چاہیے، لأن كل فعل لا يخلو من زمان، ہاں جی، ہر فعل زمانے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب یہ فضولی جب عقد کر رہا ہوتا ہے نا، تو فضولی عقد کرتا تھا تو اس وقت بھی کیا چاہیے؟ فضولی کے عقد کا انجام پانے کے لیے کوئی زمانہ تو چاہیے نا، تو لہٰذا یہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضولی نے جب اس زمانے میں عقد کیا تو پھر نقل ملکیت بھی کب ہو جائے؟ اسی زمانے میں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہاں جی۔ وَإِنَّمَا الزَّمَانُ مِن ضروریات انشاء العقد، عقد کے انشاء کے لیے ضروری ہے نا زمان، ہاں جی۔ فَإِنَّ قَوْلَ الْعَاقِدِ، بس اس بنا پر، ہماری اس بنا پر اگر کوئی عاقد فرض کرے، عاقد فضولی ہو فرض کرے، اگر عاقد فضولی کیا کہے؟ یہ کہے کہ بعتو، جب عاقد فضولی مشتری سے کہتا ہے اس کتاب کو خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت کہ بعتو کا ھذا الکتاب، میں آپ کو یہ کتاب فروخت کرتا ہوں، تو اس بعتو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیسا، اس کا مطلب بعتو کا مطلب یہ نہیں کہ نقلت من ھذا الحین، ان کیا ہوا؟ فَإِنَّ قَوْلَ الْعَاقِدِ بِعْتُ، یعنی عاقد کا یہ کہنا، کیا کہنا؟ بعتو کہنا، تو اس بعتو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ لیسا نقلت من ھذا تمام، یہ نہیں کہ میں نے اس زمانے میں نقل کیا۔ ٹھیک ہے، فضولی یہ کہے گا کہ بعتو کا ھذا الکتاب، میں اس کتاب آپ کو فروخت کرتا ہوں، لیکن مطلب کیا ہے؟ میں اس کتاب کو آپ کی ملکیت میں منتقل کروں گا، لیکن کب منتقل کرنا ہے یہ اس کے بعتو میں شامل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کتاب کو آپ کی ملکیت میں منتقل کروں گا ابھی اسی زمانے میں، یہ والی بات اس کے بعتو کے اندر شامل، بعتو کے اندر کیا شامل ہے؟ اتنا شامل ہے کہ میں آپ کی کتاب کو آپ کی ملکیت میں داخل کروں گا، بس اس کے بعد کب داخل کرنا یہ والی بات اس کی بعتو کے اندر شامل، من ھذا الحین کی قید نہیں ہے۔ نقل تو ہے، نقل تو من ھذا الحین والا قید اس میں موجود نہیں ہے، حج لیس نقلت من ھذا الحین۔ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ الْمُنْشَأَ بِهِ وَاقِعًا فِي ذَلِكَ الْحِينِ، ہاں واقعاً جو عقد وجود میں آیا ہے، منشأ بھی جو عقد ہے، منشأ بھی کیا ہے؟ عقد، جو عقد انشاء ہوا ہے وہ اسی زمانے میں انجام پایا ہے، یہ تو ہم درست، جو اس زمانے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، تو لہٰذا عقد اسی زمانے میں انجام، یکم جنوری کو عقد وجود میں آیا، تو پھر عقد کے لیے زمانہ چاہیے، اور وہ زمانہ کیا ہے؟ وہی یکم جنوری ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عقد یکم جنوری کو انجام پانے کی وجہ سے نقل بھی کیا ہو جائے؟ اسی یکم جنوری کو ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الزمان وإن كان النقل منشأ به واقعا في ذلك، اگرچہ منشأ به جو عقد وجود میں آیا ہے وہ اسی زمانے میں وجود میں آیا ہو، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ زمانہ ہی اس کے نقل کا بھی زمانہ قرار پائے، ہاں جی۔ الزمان ظرف للنقل لا قید له، پس کیا ہوا فرق؟ کہ زمان اس فعل کے لیے ظرف ہے، عقد کے وجود میں آنے کے لیے ظرف ہے، کیونکہ کوئی فعل ظرف سے خالی نہیں ہوتا ہے، لیکن زمان اس کے لیے قید نہیں ہے کہ اس کا مضمون کے اندر بھی کیا ہو؟ وہ شامل ہو جائے، اس کے معنی کے اندر بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرق کیا ہوگا؟ ظرف ہونے اور قید ہونے میں فرق کیا ہے؟ ظرف قرار دینے کی صورت میں پھر اس کے مضمون میں شامل نہیں ہوگا، فقط اس کے لیے مکان بن جائے گا، ظرف مکان بن جائے گا، لیکن اس کے مضمون میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ قید قرار دینے کی صورت میں کیا بنے گا؟ پھر اس کے مضمون، عقد کے مضمون میں بھی یہ داخل ہو جائے گا، اس کے لیے قید بن جائے گا، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ حکما اب آ رہا ہے حکما ان انشاء مجرد نقل، جس طرح اگر خود مجرد نقل کا انشاء کریں، مجرد نقل کا انشاء کب ہو سکتا ہے؟ کہ اگر عقد خود مالک انجام پاتا ہے، کیونکہ کبھی عقد خود مالک، دو مالک انجام پاتے ہیں، کبھی فضولی انجام پاتے ہیں۔ اگر خود دو مالکین کے بیچ میں عقد انجام پاتا ہے تو پھر عقد حقیقت میں کیا ہے؟ خود نقل کا انشاء ہے، عقد اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ نقل بھی انشاء ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ طرح خود دو مالک معاملہ کرتے وقت بھی تو شرائطوں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ نقل کا انشاء کرتا ہے نا یہ دونوں مالک۔ تو نقل کا انشاء کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نقل کے انشاء کے اندر کیا شامل ہو؟ زمانے کے قید ہو، بلکہ یہ زمانہ کیا ہو نقل کے لیے؟ فقط ایک ظرف ہے، جب حالانکہ معاملہ خود مالکین کر رہے ہیں، معاملہ کون کر رہے ہیں؟ دو مالک کر رہے ہیں، اور اسی عقد کے عین لمحے میں کیا ہو رہا ہے؟ نقل بھی ہو رہا ہے، گویا کہ عقد کے ذریعے سے نقل بھی انشاء ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بھی یہاں کیا کہیں گے؟ ہم یہاں پر بھی یہ کہیں گے کہ یہاں پر زمانہ فقط کیا ہے؟ نقل کے لیے ظرف ہے،
لیکن زمانہ اس نقل کے لیے قید نہیں ہے. جب یہاں پر ایسا ہے تو پھر جب معاملہ فضولی کے ذریعے ہو تو کیسے زمانہ اس کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ قید بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. حکمہ ان انشاء مجرد نقل، جس طرح اگر خود اکیلا نقل، فقط نقل کا انشاء کرے جو کہ دو مالکین کے بیچ میں ہو رہا ہے، الذی ہوا مضمون نقل، جو کہ جس نقل کو آپ نے کیا کرا دیا تھا، آپ نے عقد کے مضمون کو کیا کرا دیا تھا؟ نقل کرا دیا، نقل ملکیت کو کرا دیا تھا نا. اب جب دو مالکین خود عقد کرتا ہے تو یہ دو مالکین کیا کر رہا ہے؟ خود نقل کا انشاء کر رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو لہذا من انشاء مجرد نقل الذی هو مضمون العقد فی زمان، جب یہ نقل کا انشاء ہو جائے دو مالکون کے ذریعے سے، کہاں پر؟ تو مالکون کے ذریعے سے مجرد نقل کا انشاء ہو جائے کسی خاص زمانے کے اندر، تو پھر اس خاص زمانے کے اندر نقل کا انشاء ہونا یوجب، یہ فقط اس بات کا موجب بنتا ہے کہ وقوع نقل من منشی فی ذالک زمان، کہ وہ نقل منشی سے کیا ہو جائے اسی زمانے. یعنی کہ ہم کہیں گے کہ نقل کب واقع ہوا، تو آپ کیا جواب گے؟ یہاں پر دو مالکوں کے سے نقل کا انشاء اس زمانے میں ہوا، کیونکہ نقل کے لیے زمانہ چاہیے، اور یہاں پر دو مالکوں نے نقل کا انشاء کیا تو اس کے لیے بھی زمانہ چاہیے. تو ہم جب ان سے پوچھیں کہ یہ نقل ملکیت کس زمانے میں واقع ہوا، تو آپ کیا کہیں گے کہ نقل ملکیت فلان زمانے میں واقع ہوا. تو لہذا اس نقل کا انشاء میں کسی زمانے میں ہونے کا مطلب فقط یہ ہوتا ہے کہ یہ زمانہ اس کے لیے فقط ظرف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ زمانہ اس نقل کے اندر کیا ہو، قید بھی ہو. ایسا نہیں ہوتا. حجم فَكَذَلِكَ، تو جس طرح یہ دو مالکین کا مسئلہ تھا، اسی طرح فَكَذَلِكَ اجازت ذَلِكَ النَّقْلِ، اس نقل کی اگر کوئی اجازت دیتا ہے، یہ کب ہو سکتا ہے نقل کی اجازت؟ کہ جب دو مالک نہ ہو بلکہ معاملہ فضولی کے ذریعے سے انجام پاتا ہے اور ایک عقد انجام پاتا ہے، اور عقد کا مضمون تو کیا ہے؟ نقل ہے. لیکن نقل ابھی ہو نہیں رہا ہے کیونکہ ابھی مالک کی رضا نہیں آیا ہے. تو یہ مالک کی اجازت کیا کر رہا ہے؟ مالک کی اجازت اس عقد کے ذریعے سے انجام پانے والے نقل کی اجازت دے رہا ہے، اس کے اوپر رضا کا اظہار کر رہا ہے. تو پھر یہ اجازت جب اس عقد کے نقل کے اوپر رضا کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقد کا نقل کس زمانے کے ساتھ اجازت دے رہا ہوں، کہ میں اجازت دے رہا ہوں اس نقل کے اوپر کہ جو اسے عقد کے زمانے میں انجام پایا ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مجرد نقل کے اوپر اجازت ہے. نقل کے ساتھ زمانے کی قید کو لگا کر اجازت دینا مقصود نہیں ہوتا. حج فَكَذَلِكَ اجازت ذَلِكَ النَّقْلِ، جس طرح اس نقل کے اوپر اگر مالک اصلی کی طرف سے اجازت حاصل ہو جائے فی زمان، کسی زمانے کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اجازت جب ایک زمانے میں ہوتا ہے، جبکہ نقل پہلے ہوا، عقد پہلے ہوا، اجازت بعد میں ہوا، تو پھر جب اس اجازت کے ذریعے سے جب اس نقل کی اجازت دے رہا ہے، اس کے بعد رضا کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر یہ رضا کا اظہار کسی زمانے میں کرنا کس بات کا موجب بنتا ہے؟ یوجب وقوعہ من المجیز فی زمان الاجازہ. یہ بات کس بات کا موجب بنتا ہے؟ کیونکہ جب اس نے اجازت کے زمانے میں نقل کی اجازت دیا تو پھر یہ کس بات کا موجب ہے کہ نقل بھی کب انجام پائے گا؟ جس زمانے میں نقل کی اجازت دے گا نقل بھی اسی زمانے میں انجام پائے گا، نہ کہ پہلے والے زمانے میں. یہ نہیں ہوگا. حج ان اجازت ذالک النقل فی زمان، اس نقل کی اگر کسی زمانے میں مالک اصلی اجازت دیتا ہے تو یہ یوجبو، یہ اجازت دینا موجب بنتا ہے کہ وقوع نقل من المجیز فی ذالک زمان، کہ وہ مجیز سے وہ نقل بھی کب انجام پا رہا ہے؟ اسے اجازت کے زمانے میں انجام پا رہا ہے، عقد کے زمانے میں نہیں. بلکہ کیوں اجازت دیں گے تو پھر نقل ہوگا نا، کیونکہ اب اجازت ابھی آ رہا ہے، اس سے پہلے رضا تو نہیں ہوتا، نقل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. وَكَمَا اب تیسری بات، وَكَمَا أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا عَمْدَ نَفْسَ الْعَقْدِ، تو اسی طرح تیسری صورت یہاں پر آج چاہے نقل مالکین کے ذریعے سے ہو چاہے نقل فضولی کے ذریعے سے ہو، لیکن وہ مؤثر کب ہو سکتا ہے؟ جب اس نقل کے اوپر شارع کا امضا جب تک نہ ہو. شارع کا امضا ہو جائے گا تو نقل ملکیت ہوگا، شارع کا امضا نہ ہو تو نقل ملکیت نہیں ہوگا. اب شارع کا امضا کب ہوتا ہے؟ اگر معاملہ دو مالکوں کے بیچ میں انجام پاتا ہے، نقل و شرح بیع و شبیع تو شرح ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر تو کیونکہ کسی متاخر چیز کا انتظار تو نہیں ہوتا ہے نا، عقد جو ہے انجام پائے گا فوراً نقل ملکیت ہو جائے گا، کیونکہ یہاں گویا کہ حقیقت میں انشاء ہی کس بات کی ہے؟ نقل ملکیت کا انشاء کیا ہے. تو پھر شارع کا امضا کب آئے گا اس صورت میں؟ اسی این زمان عقد کے اندر ہی شارع کا امضا بھی آئے گا. جب شارع کا امضا این زمان عقد کے اندر آ جائے تو پھر نقل ملکیت بھی کب ہوگا؟ اسی امضا کے زمانے میں ہوگا. اب اگر معاملہ فضولی کے ذریعے سے انجام پاتا ہے تو پھر شارع کا امضا کس کو حاصل ہوگا؟ فضولی کے عقد کے اوپر امضا نہیں ہوگا، بلکہ شارع کا امضا مالک اصلی کی اجازت کے اوپر ہے.
یعنی شارع امضا کس کو کرتا ہے؟ فضولی کے عمل پر امضا نہیں کر رہا ہے، بلکہ بعد میں مالک اصلی کی طرف سے اجازت حاصل ہو جاتا ہے تو شارع کا امضا اس اجازت کو حاصل ہے. تو یوں ہی مالک کی اجازت کے اوپر شارع کا امضا حاصل ہوگا تو اسی وقت ہی کیا ہوگا؟ نقل ملکیت بھی ہو جائے گا، کیونکہ نقل ملکیت متوقف کس بات پر؟ شارع کے امضا پر. اور شارع کا امضا کب حاصل ہو رہا ہے؟ اجازت کے وقت. تو نقل ملکیت بھی کب ہونا چاہیے؟ اس سے امضا کے زمانے میں ہونا چاہیے. حج وَكَمَا أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا أَمْضَى نَفْسَ الْعَقْدِ، یہ طرح شارع خود نفس عقد کے اوپر امضا کرتا ہے. کب؟ اگر عقد دو مالکوں کی طرف سے انجام پاتا ہے. پھر وقع النقل من زمانے ہے، تو پھر نقل بھی کب ہوگا؟ شارع کے امضا جس زمانے میں ہے، جیسے کہ عقد وجود میں آیا ہے، اسی زمانے عقد کے اندر ہی نقل ملکیت ہو جائے گا، کیونکہ شارع کے امضا جب زمانے عقد میں ہے تو پھر نقل ملکیت بھی زمانے عقد ہوگا. فَكَذَلِكَ إِذَا أَمْضَى، لیکن اسی طرح اگر شارع مقدس امضا کرے کہاں پر؟ عقد فضولی کے اندر. عقد فضولی کے اندر امضا کس بات کی کر رہا ہے؟ امضا اجازت المالک. شارع کے امضا عقد فضولی کے اندر عقد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ شارع کے امضا کب ہوتا ہے؟ مالک اصلی کی اجازت آتا ہے تو اس کے اوپر امضا ہوتا ہے. تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ وقع النقل من زمان الجاز. تو پھر جب شارع کے امضا جو اس زمانے میں ہوگا تو پھر نقل ملکیت بھی کیا ہوگا؟ اسی زمانے میں ہوگا جب اجازت حاصل ہو جائے. اس سے پہلے نقل ملکیت. تو نتیجے میں کیا ثابت ہوا؟ اجازت کا ناقل ہونا ثابت ہو جائے گا، کاشف ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، بس کریں یہاں پر. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہ